بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور پچھلے دنوں میں آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑا ہائپ چلا تھا کہ یونیورسٹیوں کے اندر، میں صرف ایک یونیورسٹی کا ذکر نہیں کر رہا، یونیورسٹیوں کے اندر جو ہے وہ بہت سے خودکشی کے واقعات جو ہیں وہ آئے تھے، ایک سے زیادہ لاہور کے اندر۔ تو اس کے اوپر سوشل میڈیا نے بہت سے کمنٹس کیے، بہت سی جنگیں لڑی گئیں، اور بہت سی جو گفتگو تھی وہ پازیٹیو اور نیگیٹو بہرحال ہوتی رہی۔ تو میں نے اس ضمن میں اس کو کمپیئر کرنے کی اپنے ذہن میں کوشش کی کہ اگر میں دیکھوں تو ہمارے ہاں کئی نظام تعلیم ہیں، لیکن ایک بہت بڑا جو نظام تعلیم ہے جو کہ بڑا پیسیولی چلتا ہے وہ ہے مدارس کا، کیونکہ میرا اپنا تعلق بھی مدرسے سے ایک ہے۔ تو میں نے مدرسوں میں بھی جا کے جو بڑے 3-4 مدرسے ہیں، جس میں ملتان روڈ پہ خواتین کا مدرسہ بھی شامل ہے، فیروز پور روڈ والے مدرسے شامل ہیں، محمد نگر والے مدرسے شامل ہیں، میں نے جہاں پہ جا کے پتہ کیا کہ یہاں پہ کتنے طالب علم ہیں جو کہ سالانہ 10 سال میں یا 5 سال میں جو ہے وہ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ تو مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ کتنے لوگ ہیں، نہ خواتین کے انسٹیٹیوشن میں نہ آدمیوں کے انسٹیٹیوشن میں۔ اور اگر آپ یہاں سے فوراً 1-1.5 گھنٹے کی فلائٹ لیں اور کراچی چلے جائیں، تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ جو جامعہ بنوریہ ہے، اس کا پاکستان کے اندر اگر اس کا کوئی کمپیریزن کیا جا سکتا ہے جامعہ بنوریہ کا، تو میرے خیال میں وہ شاید پنجاب یونیورسٹی سے کیا جا سکتا ہے، جتنی بڑی وہ یونیورسٹی ہے، اور وہ چھوٹے لیول سے لے کے ڈاکٹریٹ لیول تک جو ہے وہ طالب علم جو ہے وہ پروڈیوس کر رہی ہے۔ اور اتنی خوبصورت یونیورسٹی کہ آپ لوگوں کے خیال میں نہیں ہے، کیونکہ وہ اتنی زیادہ شاید اپنے آپ کو پروموٹ نہیں کرتے۔ وہاں پہ رابطہ کیا اور ان سے پتہ کیا کہ جناب کیا صورتحال ہے آپ میں، تو ان کے لیے یہ چیزیں جو تھیں جو ہماری یونیورسٹیوں میں ہم فیس کر رہے ہیں وہ تقریباً ایلین تھی کہ یہاں پہ کوئی خودکشی کر لے۔ لیکن یہ واقعہ جب سے پیش آئے ہیں، وہ ذاتی وجوہ پہ ہو یا یونیورسٹی کی وجہ سے ہو، اس کے اوپر ظاہر ہے کوئی تھنک ٹینک جو ہے وہ یونیورسٹیز کا جو ہے وہ بیٹھا ہوگا، انہوں نے سوچا ہوگا اور اس کے اوپر کوئی نہ کوئی رد عمل پیش کیا ہوگا، اور اپنے نظام کو یا صحت مند زیادہ بنانے کے لیے کوئی تبدیلی کی ہوگی، یا کوئی سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا ہے۔ لیکن میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ کسی بھی صورت میں یہ سلوشن نہیں ہو سکتا کہ آپ یونیورسٹیوں کے اندر دیواریں اونچی کر دیں۔ میں دیواروں کو جالیوں کے ساتھ منسوب کر رہا ہوں، یہ حل نہیں ہو سکتا کہ آپ پردے لگا دیں، آپ کہہ کہ نہیں ہم نہیں، یہ دیٹ ٹو مائی مائنڈ یہ شو کرتا ہے ایک بہت ہی بڑا فیلئر آن دا پارٹ آف دا تھنک ٹینک۔ میں مینجمنٹ کا لفظ بھی نہیں استعمال کرنا چاہتا۔ کیا ہمارے لوگوں نے واقعی، ہمارے تھنک ٹینکس نے، کیونکہ یہ یونیورسٹیاں جتنی بھی ہیں وہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہو یا پرائیویٹ سیکٹر میں ہو، یہ بہرحال ایک تھنک ٹینک ہے اور پاکستان کا مستقبل ہے۔ اس کو میں آج کمپیئر کروں گا ایگزامپل کے طور پہ یہ بات کہ ہمارا یہی کام جو ہے اگر مدارس کی صورت میں ہو رہا ہے تو وہاں پہ، اور یہ اگر ایک نان مدارس کی صورت میں ہو رہا ہے تو وہاں پہ یہ تبدیلیاں کیا آئیں گی کہ یہ چیزیں آئندہ ہم فیس نہ کریں۔ انتہائی محترم میاں عمران مسعود بھی ہمارے ساتھ تھوڑی دیر کے بعد ہوں گے۔ پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ جناب۔ انتہائی محترم زکریا ذاکر بھائی آئے ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم زکریا صاحب، بہت دنوں بعد آئے ہیں، جس کا کہ ہمیں شکوہ ہے کہ یہ بہت کم آتے ہیں۔ اور جناب انتہائی محترم ڈاکٹر پروفیسر اصغر زیدی صاحب، السلام علیکم سر۔ السلام علیکم۔ حضور ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں زیدی صاحب، کہ یہ کوئی تبدیلی یا کوئی تھنک ٹینک ایسا ہماری یونیورسٹیوں میں بیٹھا ہے جس نے کہ اس کے بعد کوئی نظام کو یا کسی قانون کو تبدیل کرنے کی یا سسٹم کو تبدیل کرنے کی کوشش کے بارے میں سوچا ہے کہ یہ خودکشیاں آئندہ کم از کم نہ ہوں؟ لیکن سادہ سا جواب تو یہ ہے کہ تھنک ٹینک ایز اٹ از تو کوئی نہیں بیٹھا، لیکن ہر یونیورسٹی، میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ ہر یونیورسٹیز کو اپنے اسٹوڈنٹس کی فلاح و بہبود کی پرواہ ہوتی ہے، اور وہ ہر وقت ہمتاً مصروف رہتے ہیں کہ وہ اچھے طریقے سے اپنے اسٹوڈنٹس کی ویلفیئر بہتر کر سکیں۔ بالکل درست۔ ان واقعات کے بعد ہر یونیورسٹی نے ایک انٹروسپیکشن شروع کیا کہ ہم کس حد تک اسٹوڈنٹس کے وہ معاملات اچھے طریقے سے ایڈریس کر رہے ہیں کہ جن کی بنا پر اس طرح کے سانحہ ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس خودکشی کرنے پہ کے رجحان پہ شامل ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں کس طرح کے معاملات کو 3 معاملات، ہر اچھی یونیورسٹی 3 معاملات اچھے طریقے سے اسے کرنا چاہیے۔ ایک ان کا ایک فرنٹ آفس ہونا چاہیے کہ جہاں پر تمام اسٹوڈنٹ کے معاملات جو ہیں وہ ایڈریس ہوں۔ ٹھیک، یہ نہ ہو، ہونا چاہیے اور اچھی یونیورسٹیز کوشش بھی کرتی ہیں۔
اور دوسرا یہ کہ فیلیئرس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے, فیلیئرس کو انٹیسپیٹ کرنا چاہیے. ہمارے پاس بہت سا ڈیٹا ہوتا ہے, لو جی پی اے ہوتا ہے, فائنینشیل سٹریس ہوتی ہے, لو اٹینڈنس ہوتی ہے, کہ جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سے بچے ایسے ہیں کہ جن کی طرف ہم پریونٹیو میجرز کریں, ان کو لٹریسی دیں, فائنینشیل لٹریسی دیں, ان کو پلاننگ سکھائیں, کاؤنسلنگ کریں. اور تیسری بات میں سمجھتا ہوں جو ان سب سے زیادہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے, ان کے پاس یہ مواقع موجود ہونے چاہیے کہ وہ یونیورسٹی کی سینئر لیڈرشپ تک اپنی آواز پہنچا سکیں. گلڈ کی صورت میں کس طرح سے؟ دیکھیے, جو بھی معاملات اسٹوڈنٹس کی پریشانیاں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو انسٹیٹیوشنل سسٹم ہے, ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے, وہ ان کی پریشانیاں دور نہیں کر پا رہے ہیں. عموماً یہ چیزیں ہمیں سوشل میڈیا پہ پڑھنے کو ملتی ہیں کیونکہ ان کی فرسٹریشنز ہیں کہ ان کو ریپرزنٹیشن نہیں مل رہی, کہ جو جہاں پر وہ اپنی یونیورسٹی لیڈرشپ تک ایک بڑے یہ پولیٹیکل ریپرزنٹیشن نہیں ہے. نہیں, یہ دس از دا ریپرزنٹیشن آف ایشوز آف دا اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے, ہاں ود ان. ہاں, ہم یو ایم ٹی میں یہ تینوں معاملات بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں, اور اگر مجھے موقع ملے گا تو میں وہ بتا پاؤں گا کہ ہم نے ایک فرنٹ آفس کریٹ کیا ہوا ہے, اس میں کوئی ٹلایا نہیں جاتا کہ آپ اس آفس چلے جائیں یا اس آفس چلے جائیں. وہ آفس لیتا ہے جو بھی پریشانی ہے, یا فائنینشیل ہے یا اکیڈیمک ہے یا پرسنل ہے, وہ لیتا ہے اور اس کو ریزالو کرتا ہے. میں ذکر صاحب کا ذکر بھائی, مجھے زیدی صاحب کی بات سے یاد آ گیا کہ ہم جب این سی میں پڑھتے تھے تو میڈم عباسی آبدی جو تھی وہ ہماری پرنسپل ہوا کرتی تھیں, تو سارا دن جو ہے وہ ہم ان کے دفتر کے سامنے کھڑے ہو کے انہی کے خلاف تقریریں کرتے تھے. پھر شام کو ہاسٹل کے اندر وہ وارڈن بھی تھیں, پھر شام کو ہم ان کے پاس کھانے کے لیے جاتے تھے, تو جو الفاظ ہم نے غلط استعمال کیے ہوتے تھے وہ ان کی درستگی بھی فرماتی تھی. مثال کے طور پہ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ کیونکہ تم پنجاب کے ہو تو تم سمندر کو ہو یا سمندر کو ہو, تمہارے لیے دونوں ہی ٹھیک ہیں. مجھے آج تک یہ بات جو ہے وہ بھولی نہیں ہے. کیا یونیورسٹیاں اپنے آپ کو تبدیل کریں گی ان چیزوں کو دیکھ کر یا نہیں کریں گی؟ میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں, اور یہ ایگزامپل بالکل جینون ہے. یونیورسٹی لاہور کے اندر, ٹاپ یونیورسٹی ہمارے ایلیٹ ترین حصے میں لاہور کے, وہاں ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے کہ اسٹوڈنٹ ناراض نہیں کرنا آپ نے, وہ رات کو 11 بجے باہر جانا چاہے جا سکتا ہے. میں مثال دے رہا ہوں ایک, کسی صورت نہیں. دوسری طرف میں ایسی یونیورسٹیوں کو جانتا ہوں جہاں باقاعدہ نوٹیفیکیشن دیا گیا ٹیچروں کو کہ طالب علم کے ساتھ آپ نے کسی طرح سے بھی کوئی ایسا سختی کا اہتمام نہیں کرنا کہ وہ یہ احساس یا محسوس کرے. کیا یہی اس کا سلوشن ہوگا؟ دیکھیں بلال صاحب, ہم تھوڑا سا نا اسے لارجر یوتھ کے پرابلم کے طور پہ دیکھیں. جی, کیونکہ ایک اسٹوڈنٹ یونیورسٹی کے ساتھ اس کا تعلق, جتنا بھی اچھا اسٹوڈنٹ ہو, وہ بہت سا ٹائم اپنی فیملی میں گزارتا ہے, بالکل ٹھیک ہے, اسٹریٹ میں گزارتا ہے, اپنی سوسائٹی میں گزارتا ہے, اور یونیورسٹی بھی تو کمپوزیشن ہے نا سوسائٹی. بالکل ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا ہمیں ایک لارجر ایسپیکٹ سے دیکھنا چاہیے. مثال کے طور پہ یہ بہت نیرو تھنکنگ ہوگی کہ اگر یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن سے یہ ہو جائے تو خودکشیاں ختم ہو جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا جی, یہ نیرو بات ہے نا. یہ بھی ہے لیکن یہ مکمل نہیں ہے. لیکن دیکھیں نا, جو فورسز ہیں جو پریشر ایگزرٹ کرتی ہیں, اور وہ اتنا پریشر آتا ہے کہ پرسن از ولنگ ٹو کل ہمسیلف ہر سیلف, یہ چیز دیکھنی ہے نا, وہ کیا فورسز ہیں اور اس کے مقابلے میں وہ ریزیلینس کی کیا فورسز ہیں, فرد کی مضبوطی کی کیا فورسز ہیں. مثال کے طور پہ آج اگر اسٹوڈنٹ پہ سٹریس آیا ہے تو کیا 50 سال پہلے اسٹوڈنٹ پہ سٹریس نہیں آتا تھا؟ 50 سال پہلے بہت زیادہ آتا تھا جب اتنی ٹرانسپورٹیشن نہیں تھی. آج سے 50 سال پہلے جو یونیورسٹیوں اور کالجز میں بچے پڑھے ہیں ان سے پوچھیں اس وقت جو بچے تھے, کوئی کہتا ہے جی میں 10 میل چل کے آتا تھا, کوئی کہتا ہے جی میں تو صبح گھر میں ناشتہ بھی نہیں ہوتا تھا, کوئی کہتا ہے جی ٹیچر تشدد کرتا تھا. اصل بات یہ ہے کہ ہم نے یوتھ کو ہینڈل کیسے کرنا ہے سوسائٹی میں. ایک بات, کیا یوتھ کی انٹیگریشن ہے سوسائٹی کے ساتھ؟ اگر انٹیگریشن نہیں ہے تو ان کی جو پاور آف ریزیلینس ہے, ان برداشت کرنے کی جو کیپیسٹی ہے, جی وہ کم ہے. مثال کے طور پر میں کوئکلی وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ ایک بچہ جو سارا دن سوشل میڈیا کی آرٹیفیشل ریالٹی پہ چلتا ہے, وہ حقیقت نہیں ہوتی. دیکھیں نا, ٹک ٹاک بنایا, پتہ نہیں وہ کس طرح کے اے آئی جنریٹڈ چیزیں ہوتی ہیں. جب وہ گھر جاتا ہے تو مدر بھی اس کی اسی پہ لگی ہوئی ہے, فادر بھی اس کا اسی پہ لگا ہوا ہے, اس کا کانٹیکٹ نہیں ہوا.
उसे वो सर्वाइवल स्किल्स ही नहीं आए कि अगर नंबर कम आ गए तो क्या करना है, उसने तो कभी ये चीज़ें देखी डॉक्टर साहब आप इस बात को मैं एक छोटी सी मैं आपको बताऊं, मिसाल के तौर पे आप अपने फैमिली डॉग को देखें, कैट को देखें, यूट्यूब में देखें, जितने भी जानवर हैं, जितने भी हैवानात हैं, वो अपने बच्चे को सर्वाइवल स्किल सिखाते हैं। सर्वाइवल स्किल तभी बच्चा सीखेगा ना जब वो वालिदैन के करीब आएगा, जब वो कम्युनिटी के करीब आएगा, जब वो उस्ताद के करीब आएगा। तो सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज है कि जितने भी जिसे मैं कहता हूँ इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन है, उससे बच्चा हटता जा रहा है। ठीक है, उसका रिजल्ट ये आता है जब प्रेशर आता है। अब आप देखें ना, ये इमोशनल रोमांस स्टफ लाइक दैट, इट्स अ वेरी नेचुरल फॉर एवरी यूथ, लेकिन पेरेंट्स बताते हैं ना कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में किस तरह कोप करना है। जब आप फेल हो गए फिर आपने क्या करना है, नंबर कम आ गए फिर आपने क्या करना है। तो अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त की रियलिटी है यूथ की, हमने उसको एड्रेस नहीं किया। हम करते क्या, हम सरमन्स पे आ तो जाते। किसने करना है, मैं ये बात वापस आके पूछूंगा कि वो एड्रेस किसने करना है। राइट। मुझे ये जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, ये बड़ी अच्छी बात है कि पैदल चलना पड़ता था और बसों पे जाना पड़ता था। हम सारी ज़िंदगी एम्प्रेस रोड से लेके गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो दुल्हन बसों पे ही जाते रहे हैं। अगर दुल्हन बस नहीं मिलती थी तो पैदल चले जाते थे। लेकिन उसमें एक दूसरी सूरत हाल ये थी कि मेरे ऊपर ज़ाती तौर पर, मैं अपनी एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे पे कोई इकोनॉमिकल स्ट्रेस नहीं था कि मैंने फ़ीस नहीं दी तो या कंटीन का मैंने उधार नहीं देना। मेरे ख्याल में अगला मुझे माफ़ करे कि शायद मैंने अभी भी गवर्नमेंट कॉलेज का कोई या NCA का कंटीन का उधार जो है वो हो सकता है अभी तक भी देना हो, स्ट्रेस नहीं था। लेकिन आज का जो बच्चा है इसके ऊपर सबसे बड़ा स्ट्रेस ये है कि उसने एक टर्म की लाख रुपया फ़ीस जमा कराई है। अब वो उसके मुताबिक रिजल्ट लेकर नहीं आता तो ज़ाहिर है घर में भी उसकी पूछगीछ होगी, यूनिवर्सिटी में भी उसकी बेइज्जती प्रोग्राम होगा। एक स्ट्रेस लेवल प्राइवेट एजुकेशन ने हमारे बच्चे पे क्रिएट तो किया है ना। जी बिल्कुल, ना सिर्फ प्राइवेट एजुकेशन ने की है, अब तो गवर्नमेंट सेक्टर के जो इदारे हैं उन्होंने भी किया, वहाँ भी फ़ी बढ़ रही है तेज़ी के साथ। और प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा फ़ीस है, चूँकि तो बच्चे के ऊपर इस तरह का स्ट्रेस आता है जो उसके जो बाकी स्ट्रेसेस हैं जो सोसाइटी से लेके आता है, घर से लेके आता है, उसके ऊपर एक ऐड ऑन हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। और इस स्ट्रेस के साथ ज़ाहिर है उससे जब रिज़ल्ट मांगा जाता है तो उसके ऊपर प्रेशर आता है और वो एक इंतहाई कदम। और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ डॉक्टर ज़करिया साहब ने बड़ी तफसील के साथ, चूँकि डॉक्टर साहब सोशियोलॉजिस्ट हैं तो एक डिफरेंट एंगल से देखते हैं मुख्तलिफ नस्लों को, मुख्तलिफ नौजवानों को। आज की जो नौजवान नस्ल है ये ज़्यादा हसास है और इसकी हसासियत की वजह इसका एक्सपोजर है। ठीक है, जो इसने सोशल मीडिया के ज़रिए से या दूसरे मीडिया के ज़रिए से एक्सपोजर लिया है, मैंने इसकी हसासियत बढ़ गई है। डॉक्टर साहब पूछा कि हमारी नस्ल जो है वो हसास है, उसने कहा अगर हसास होती तो फिर क्रिएटिव भी होती। अब ये हम हसास कहते हैं, क्रिएटिव तो निकले नहीं। क्रिएटिव इसलिए नहीं है कि अपना वक्त बर्बाद करते हैं, ज़ाया करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर हर वक्त बैठे रहते हैं और अपना वक्त ज़ाया करते हैं। सोशल मीडिया और कोई डायरेक्शन, हाँ डायरेक्शन नहीं है, सोशल मीडिया ने बर्बाद कर दिया नस्ल को। तो यहाँ पे जो रोल बनना चाहिए था एक उस्ताद का, वो सोशल मीडिया ने ले लिया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और सोशल मीडिया तो अब कह लें शुतर बेमहार है ना, उसका वक्त बर्बाद करता है एंटरटेनमेंट के नाम पे या किसी और चीज़ों के नाम पे, जहाँ कुछ हद तक उसे इन्फॉर्मेशन देता है उससे ज़्यादा कहीं उसको डिसइन्फॉर्मेशन देता है, जिससे नौजवान जो है वो बिखर गया। तो डॉक्टर साहब इसको फिर सेंसिटिविटी तो नहीं कहेंगे ना कि ज़्यादा सेंसिटिव हो गया? नहीं, ज़्यादा इग्नोरेंट हो गया। उसको पता चल गया ना कि इस मामलात पे खुदकुशी की जा सकती है, इस तरह के मामलात में स्ट्रेस जो है उसका कोई वे आउट होना चाहिए जो उसे नहीं मिल रहा, जो नहीं मिल रहा उसको नहीं मिल रहा। क्या इसमें रोल कौन अदा करेगा? उस्ताद करेगा। तालीमी इदारे की हद तक तो उस्ताद का बुनियादी रोल है, वालिदैन के साथ साथ और दीगर इदारों के साथ साथ माशरे के NGOs हैं, दूसरे इदारे हैं, लेकिन तालीमी इदारे के अंदर का जो रोल है वो तो उस्ताद का रोल है। तो मैं बड़ी माफ़ी के साथ ये पूछ रहा हूँ, वो क्लास में बच्चे फेल हो जाते थे ना नालायक किस्म के, या नहीं आते थे तो फेल कर देता, तो मेरी इंक्वायरी इस बात पे होती थी कि आपने क्लास को सही तरह से पढ़ाया नहीं है। तो मैं मेंटली बड़ा परेशान हो जाता था कि भाई मैंने पढ़ाया, वो तालिब इल्म ही नहीं है तो मैं क्या करूँ? टीचर की मेंटल हेल्थ का कौन इंतज़ाम करेगा? जी वो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया करेगी। और मैं समझता हूँ कि मैं तो यहाँ से शुरू करता हूँ कि जब आप सिलेक्शन बोर्ड कर रहे होते हैं उसका एक मेंबर बना दिया जाए। अगर हम CSS के सिलेक्शन बोर्ड में अगर हम साइकोलॉजिस्ट बैठा सकते हैं तो अपने यूनिवर्सिटी के बोर्ड में क्यों नहीं बैठाते? ये बड़ी अच्छी बात आपने की। ये मशवरा ही नहीं है सिर्फ, ये बहुत अच्छा मशवरा है और ये करने वाला काम है कि वहाँ पे बिठाएं और वो ISSB के अंदर जैसे साइकियाट्रिस्ट बैठते हैं, पैनल बैठता है, वो इस बात को जज करें। डॉक्टर साहब मैंने एक सोल्यूशन देखा एक यूनिवर्सिटी का
اور میں اس بات کو کرٹیسزم کے طور پہ نہیں کہہ رہا. پہلی بات تو یہ کہ ہم نے بہت سی یونیورسٹیوں میں لوگوں کو کہا, اور بہت سی یونیورسٹیاں جو کہ اس چیز کا وکٹم ہے, ہم نے ان کو کال کیا, میسیجز کیا, وہ اپنا کیس ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہی نہیں آنا چاہتے. ہمارا پلیٹ فارم اب بھی حاضر ہے کہ وہ آئیں اور کریں. مجھے اس بات کا دکھ ہوا کہ ایک یونیورسٹی نے اس کا حل یہ نکالا کہ انہوں نے باہر سے این جی اوز کو یا موٹیویشنل سپیکرز کو ہائر کر کے پہلے طالب علموں سے بات کرائی. پھر ایک اور حادثہ ہو گیا, پھر انہوں نے ٹیچرز سے اپنے بات کرانی شروع کر دی, موٹیویشنل سپیکرز کی. مجھے بتائیے کیا یونیورسٹیز کا یہ جو تھنک ٹینک ہے جن کو کہ ہم پروفیسر صاحبان کہتے ہیں, وہ اتنے انکمپٹنٹ ہیں کہ موٹیویشنل سپیکرز ان کو آ کے باہر سے بتائیں گے کہ آپ اپنی یونیورسٹی کیسے چلائیں؟ دیکھیے جی, یونیورسٹی لیڈرشپ کے اندر بہت سے سمجھدار لوگ موجود ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے معاملات کو, اپنی یونیورسٹی کے معاملات کو. سب سے بڑے ایڈوائزر جو ہیں وہی ہوتے ہیں, خصوصاً جو ٹیچر جن کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. بالکل درست بات ہے. اسی طرح ایک جو نارملی ہم تمام یونیورسٹیز میں دیکھتے ہیں, آفس آف اسٹوڈنٹ افیئرز, آفس آف اسٹوڈنٹس افیئر, بالکل ٹھیک بات ہے. جس میں جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ ان سے جا کر ہر قسم کے معاملات ڈسکس کر سکے کانفیڈینشلی, اور ان کے پاس سپورٹ میکنزمز ہوں بھی ہو. ٹھیک ہے, تو ہمیں تو کسی موٹیویشنل اسپیکر کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم ایک اچھا آفس آف اسٹوڈنٹ افیئرز بنائیں. پھر یہ یونیورسٹی کا اپنا فیلئر نہیں ہے کہ موٹیویشنل اسپیکرز بتا رہے ہیں آ کے آپ کے اساتذہ کو کہ آپ زندگی کیسے گزاریں, کیسے پڑھائیں؟ دیکھیے جو تعلیم کیا ہے اس میں, تعلیم و تربیت کہیں سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے, کسی بھی چینل سے حاصل کی جا سکتی ہے, لیکن جو فرسٹ اینڈ فورموسٹ ہے جو ان کے اساتذہ ہیں, جو تقریباً روزانہ ان سے کانٹیکٹ میں آتے ہیں, جو آپ کا اساتذہ ہیں, جو آپ کا اساتذہ ہیں, جن کی آپ نے ایسے ٹریننگ کرنی ہے کہ وہ تربیت بھی کریں اور تعلیم بھی دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور بہت سی یونیورسٹیز میں, خصوصاً پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز میں, بیچ ایڈوائزرز کا ایک رول ہے. وہ ایک طرح کے مینٹرز ہوتے ہیں, آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو آپ ان کے پاس جاتے ہیں. پھر اب ہم نے یو ایم ٹی میں ایک پروووسٹ راؤنڈ ٹیبل شروع کی کہ آپ راؤنڈ ٹیبل پروووسٹ سامنے بیٹھ جائے اور تمام اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اپنے معاملات بتا سکیں ایکول بیسس پہ. بالکل. تو اس طرح کے معاملات سے اسٹوڈنٹس زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ان کے معاملات سمجھے جا رہے ہیں, ان کے سلوشن. پھر ایک اور جو ہم نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹس کو انکنوینئنس سمجھا جاتا ہے, ان کی وائس کو انکنوینئنس سمجھا جاتا ہے, نیوسنس سمجھا جاتا ہے. آپ کی بات بالکل بہت درست. جبکہ لیڈرشپ نے اپنے فیصلے سٹوڈنٹس پرسپیکٹیوز کو سامنے رکھتے ہوئے کرنے چاہیے. اسی لیے ہم کوشش کر رہے ہیں یو ایم ٹی میں کہ اب ہم سٹوڈنٹ وائسز جو ہیں وہ اسکول لیول پر بھی اور یونیورسٹی لیول پر بھی انٹروڈیوس کریں. ہم میٹ دا ڈین ایک انیشیٹو چلا رہے ہیں کہ جس سے سٹوڈنٹس, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو یونیورسٹیز میں سانحہ ہوئے خودکشی کے, اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ سٹوڈنٹس کے پاس فورم نہیں تھا, کوئی وائس نہیں کہ جہاں وہ اپنی بہت اچھی بات ہے. عمران مسعود صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم سر. میاں صاحب. جی السلام علیکم سر. میاں صاحب یہ بتائیے, یہ جو خودکشی کے واقعات ہوئے ہیں یونیورسٹیوں میں, خدا کرے کہ یہ بند ہو جائیں, یونیورسٹیاں اس کے رد میں کیا کر رہی ہیں کہ یہ نہ ہوں؟ کیا کوئی پلان ہے, کوئی پالیسی ہے, کوئی ڈیسیژن میکنگ ہے, کوئی میکنزم ہے, یا صرف یہی نوٹیفیکیشن کافی ہے اساتذہ کے لیے کہ آپ کسی طالب علم کے ساتھ سختی نہ کریں؟ کیا یہی حل ہے اس کا؟ نہیں, یہ ٹوٹل رسپانسبلٹی جو ہے یہ اب ٹیچر پہ آنی چاہیے, اور ٹیچر کو یہ رسپانسبلٹی اٹھانی چاہیے, ادارے کو بھی اٹھانی چاہیے. حالانکہ بیک گراؤنڈ جو ہے سوئسائڈ کا کچھ اور ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ یونیورسٹی میں آ کے بچہ سوئسائڈ کا سوچتا ہے یا وجہ وہ بنتی ہے. آئی تھنک یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی اس لیے بنتی ہے کہ اگر آپ WHO کی رپورٹ دیکھیں, پاکستان میں 8.9 ڈیتھس ہوتی ہیں ہر 1 لاکھ بندے کے پیچھے. جی یہ 2020 کا ایک ڈوگ ہے. اس سے پہلے 7.3 ڈیتھس ہوتی تھی 2019 میں, اور 9.8 یہ ڈیتھس ہو گئی ہیں 2022. یہ بڑھتا جا رہا ہے کتب صاحب, یہ بڑھتا جا رہا ہے, اور 15 سے 35 ڈیتھس ہوتی ہیں ایوری ڈے پاکستان میں. یہ سورس رپورٹ ہے, یعنی کہ 1 گھنٹے میں 1 سوئسائڈ ہوتی ہے پاکستان میں, اور یہ زیادہ تر 15 سے 19 سال کے بچوں میں ہوتی ہے. اور کاز آف جو میتھڈ ہے وہ پوائزننگ اور ہینگنگ یوز ہوتا ہے. تو یہ بڑا الارمنگ ہے. 61% اس میں خواتین ہیں اور 38.1 یہ مرد ہیں. تو
आई थिंक ये एक सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ये बनती है। यूनिवर्सिटियों ने अभी तक 2, 3, 4 डेथ्स के बाद क्या किया है? देखिए उसमें मैं आपको बताता हूँ, हमारी मीटिंग हुई थी, हमारी प्राइवेट सेक्टर एसोसिएशन की मीटिंग हुई थी। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की मिसाल लेना चाहते हैं तो उन्होंने अपने 10 नए ऑफिसर्स रखे हैं जिसमें स्टूडेंट वेलनेस और टीचर वेलनेस के सेशंस उन्होंने शुरू कर दिए हैं और इसकी उन्होंने कह लें अनाउंसमेंट भी कर दी है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया में हमने पिछले 2 साल से अपने ऑफिसर्स रखे हुए हैं जहाँ पर बच्चियाँ आके अपने मसाइल डिस्कस करती हैं और उसमें हम टीचर अपनी एम्पैथी शो करता है और इन्वॉल्व होता है और उनके हालात से आगाही होती है और उनको काउंसलिंग करता है। देखिए दिस इज द मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटीज कर सकती हैं। अब इसमें पेरेंट्स भी शामिल हों, गवर्नमेंट भी शामिल हो, हर देखिए ना, जिस तरह भी आप बात कर रहे थे खालिद साहब के सिलेक्शन बोर्ड में ऐसा बंदा बिठा दें जो मेंटल फिटनेस जो है वो देखे। अब तो यूनिवर्सिटियां सोच रही हैं कि एडमिशंस में भी हम जो है मेंटल फिटनेस का सर्टिफिकेट ले ले, बिकॉज इसके बगैर गुजारा कोई नहीं है। क्योंकि जब कोई सुसाइड होती है तो यूनिवर्सिटी बेचारी तो बहुत ट्रबल में आ जाती है। जिस तरह कैरेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस का चाहिए होता है बाहर जाने के लिए। देखिए ना, देखिए और हल कोई नहीं ना इसका। अब देखिए सिंगापुर में सबसे ज्यादा जो डेथ सुसाइड होती है वो यूनिवर्सिटी सिंगापुर की है, जिन्होंने नेट्स लगाए और उनको देख के यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने भी नेट लगा लिया। बहरहाल आई थिंक इट्स अ लार्जर इशू, ये कोई एक यूनिवर्सिटी का इशू नहीं है, इट्स अ मच लार्जर इशू जिसको हमें अब डील करना पड़ेगा। और दुनिया के अगर आप स्टैट्स देखें, दुनिया भर में 7,20,000 सुसाइड्स होती है पूरी दुनिया में और ये 73% लो मिडिल क्लास में होती है। और सबसे ज्यादा जो सुसाइड हो रही है वो सदर्न अफ्रीका लेसोथो में हो रही है जहां पर 87 बंदे मरते हैं हर लाख के पीछे। और साउथ अमेरिका ले ले, गुआना, उसमें 40 बंदे हैं मरते हैं। साउथ कोरिया में 20। इमरान साहब मैंने क्योंकि वक्फे पे जाना है, लेकिन जैदी साहब ने क्योंकि जाना है, जैद साहब मैं आपसे आखिरी राय ले लूँ, क्या यही रीज़न है कि क्योंकि खुदकशियाँ ज़्यादा हो रही हैं तो यूनिवर्सिटियों में हो रही हैं तो जालियाँ लगा दें, ये हाल है? नहीं जी, ये इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट है कि इस तरह का कोई रिस्क ना हो कि जहाँ बच्चे जहाँ से कूद जाएं या गिर पड़ें। जो असल डीप रूटेड प्रॉब्लम है वो ये है कि इनकी मेंटल हेल्थ, इनके जो फाइनेंशियल स्ट्रेसेस हैं, एकेडमिक स्ट्रेसेस हैं, उनको यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया अपने ऑफिसर्स की मदद से, वेलनेस ऑफिसर्स, काउंसलर्स की मदद से और अपने असातिज़ा की मदद से उनको एड्रेस करें। ये हमारे औलाद की तरह के स्टूडेंट्स होते हैं बेशक, और ये हर किस्म के सेंसिटिव भी ज़्यादा होते हैं, इन्होंने हर किस्म के प्रॉब्लम से गुजरना होता है। हमने वालदैन बन के इनकी काउंसलिंग करनी है, इनको दोबारा ट्रैक पे लाना है और अप्रिशिएट करना है कि जो टैलेंट इनके अंदर मौजूद है वो टैलेंट्स की मदद से ये अच्छी तरीके से ग्रेजुएशन कर सकें, अच्छी लर्निंग आउटकम्स के साथ। जैसा बहुत शुक्रिया आपने, क्योंकि जाना है, आप मसरूफ़ हैं, मुझे अंदाज़ा है हम जाएंगे जनाब, छोटे से वक्त में वापस आएंगे और फिर कोशिश करूँगा कि अपने वाइस चांसलर से, मेहमानों से कंपेयर कर सकूँ कि जो हमारा नॉन यूनिवर्सिटी के अदारे हैं, मैं मदारिस की बात करूँ, वहाँ पे ये सिलसिला क्यों नहीं है। वहाँ पे हालांकि सख्ती यहाँ से यूनिवर्सिटियों से 1000 गुना ज़्यादा है, वहाँ पे भी वही माँ बाप हैं, वहाँ पे भी वही पाकिस्तान है, लेकिन वजह क्या है, कंपेयर करते हैं, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद भाई, आपकी तवज्जो इस तरह दिलवाता हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज में आपको पता है साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है, साइकाइट्री डिपार्टमेंट है, इंग्लिश डिपार्टमेंट, और यहाँ पे फ़ीमेल स्ट्रक्चर जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो हम लोग खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से उन स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा उठना बैठना हो गया हमारा। तो मैं ये बात आपको बिल्कुल हकीकतन बता रहा हूँ, मैं नाम नहीं लेता। उस वक्त के जो वाइस चांसलर थे, प्रिंसिपल थे, बेसिकली जो प्रिंसिपल साहब थे, उन्होंने बाकायदा बुलाकर कहा कि यार तुम्हारी तवज्जो जो है ना वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री फिज़िक्स की तरफ होनी चाहिए, तुम लोग ज़रा तवज्जो करो। उसको कैसे पता था कि हम क्या कर रहे हैं? ये इन्वॉल्वमेंट थी एक प्रिंसिपल की जी, एक तालिब इल्म की ज़िंदगी में जी। मेरी क्लास में अगर आज 40 तालिब इल्म है और उनमें से कोई कहीं पे स्ट्रेस में या कहीं रोमांटिकली इन्वॉल्व है, मुझे पता होगा और मैं उसके ऊपर उसके साथ मुशावरत में बाकायदा शामिल होऊंगा। क्या अब ऐसा नहीं है कि हमारे तालिब इल्म जो हैं वो बहुत डिस्टेंट हो गए हैं अपने उस्ताद से? जी देखें, ये तो एक मसला हुआ है हमारी यूनिवर्सिटीज़ में कि उस्ताद को ज़्यादा बिजी कर दिया गया है। उस्ताद को टारगेट दिए जाते हैं, उसने पब्लिकेशंस करनी होती हैं, रिसर्च पे फोकस होता है।
وہ خود اسٹریس یہ میں بات صحیح ہے، جی بالکل صحیح ہے، وہ خود اسٹریس میں ہے. یہ بات صحیح ہے کہ طالب علم اور استاد کا جو رابطہ ہے وہ کم ہوا ہے، اور استاد کے پاس پہلے زمانے میں زیادہ وقت ہوتا تھا. آپ کو بھی یاد ہوگا کہ جو طالب علم نالائق ہوتا تھا یا پڑھائی میں اچھا نہیں ہوتا تھا، استاد اس کو الگ سے ٹائم دیتا تھا. ایگزیکٹلی. آج کل یہ تصور ہی نہیں ہے. استاد کلاس روم میں زیادہ اسے ٹائم دیتا ہے اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور اس طالب علم کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، نہ کوئی کلاس فیلو، نہ کوئی استاد، نہ کوئی ایسا سسٹم کہ تمہارا گیپ میں فل کروں. جی بالکل صحیح. بالکل ٹھیک بات. ضرورت تو اس بات کی ہے نا کہ ایسا سسٹم بنایا جائے. جیسے ہماری یونیورسٹی پنجاب میں مجھے یاد ہے کہ ہمارے پاس 2 سسٹم ہیں جو سائیکولوجیکلی پرابلم میں طالب علم ہیں ان کو صحیح کرنے کے یا ان کو ایکسیس دی گئی ہے. ایک تو ہمارے ہیلتھ سینٹر میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہم نے بٹھائی ہیں پچھلے کئی سالوں سے. آپ کے ڈپارٹمنٹ ان کے جی بالکل. اس کے علاوہ سینٹر فار کلینکل سائیکالوجی میں الگ سے ہم سروسز دیتے ہیں. ٹھیک. تو ہم سائیکولوجیکل ہیلتھ کی سروسز دیتے ہیں، اور یہ سروسز جو ہے یہ کلینکل بھی ہیں، کلینک میں بھی ہیں اور آن لائن بھی ہیں، یعنی فون کر کے بھی لوگ سروسز لے سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے یونیورسٹیز کا کرنے کا یہ کام ہے کہ وہ اس قسم کی سروسز آفر کریں اپنے اسٹوڈنٹس کو اور ٹیچرز کو بھی. اس میں ایک بہت بڑا جو خالد بھائی رول ہے نا پنجاب یونیورسٹی اور گورنمنٹ کالج کی میں بات کر سکتا ہوں. جی آئی ایم شیور آپ اس بات کو زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ لوگوں کی ایکسیس ہے اسٹوڈنٹ تک. جی. اگر آج ایک وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی سے ایک طالب علم فرسٹ ایئر کا ملنا چاہے تو وہ اس کو مل سکتا ہے. جی بالکل صحیح. وہ اپنے استاد کی شکایت بھی لگا سکتا ہے اور اس کو ایڈریس بھی کیا جائے گا. بالکل صحیح ہے. سو یہ جو ایکسیسبلٹی ہے یہ پرائیویٹ یونیورسٹیز میں ڈفرینٹ ٹیئرز ہیں نا جو ٹیچرز کے، جیسے چیئرمین ہے ڈپارٹمنٹ کا، ڈین ہے، پرو وائس چانسلر ہے، وائس چانسلر ہے، رجسٹرار ہے، ان سب تک ایکسیس ہے. سب تک ایکسیس ہے. حضور اقدس اس پہ ذرا تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھ کے آپ نے مجھے بتانا ہے. جو میں نے جتنا بھی سروے کیا وہ ملتان روڈ پہ فیمیل کالج تھا، وہ ادروائز لڑکوں کے کالجز تھے. ان کے لیے یہ بات اچنبھا تھی کہ خودکشیاں کرنی ہیں. اب وہاں پہ جو بچہ آ رہا ہے وہ تقریباً 6 گھنٹے پڑھتا ہے، اور وہ پڑھتا بھی بیچارہ فرش پہ بیٹھ کے ہے. پیچھے سے وہ بھوکا بھی آیا ہے، اس کو روٹی بھی وہیں پہ ملنی ہے. ہو سکتا ہے اس کا امبیشن بہت زیادہ نہ ہو، لیکن اس کے باوجود اگر آپ جامعہ بنوریہ دیکھیں گے نا، جامعہ بنوریہ میں جتنے پی ایچ ڈیز طالب علم اسی یونیورسٹی نے پیدا کیے ہیں اور وہ وہیں پہ امپلائے ہیں، وہ انبلیویبل ہے. بلال صاحب اب میری بات سنیں. جی تھینک یو ویری مچ. پہلی تو بات ہے میں اپنا کیویٹ دینا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بڑا ہائی پروفائل پروگرام ہے، بہت سے ایجوکیٹڈ ٹیکنوکریٹ بھی اسے دیکھ رہے ہیں. جی. یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا سائیکولوجیکل ایکسپرٹ رکھنے کی، یہ بڑی کنٹروورشل بات بھی ہے. جی. کیوں؟ آج سے 150 سال پہلے ایمائل ڈرخائم ایک فرینچ تھنکر تھا جس کا سیوسائڈ پہ بڑا کام ہے. اس نے کہا تھا کہ یہ غلطی مت کیجئے کہ آپ انڈیویجول کو بلیم کریں کہ کیونکہ تمہاری سائیکولوجیکل تمہارے برین میں کوئی گڑبڑ ہے تو تم سیوسائڈ کے بارے میں تھنک کر رہے ہو. نو، اس نے وارن کیا تھا کہ سوسائٹی اوور آل وہ فورسز ایگزرٹ کرتی ہیں تو وہ خودکشی کی طرف جاتا ہے نا. دیکھیں نا، اٹس بلیمنگ دا وکٹم کہ اچھا جیسے ہمارے ہاں عام طور پہ نیریٹو چلتا ہے، اوہ دیکھیں یہ جہنمی نے کیا کر لیا، اپنی خودکشی کر لی. اس کو بلیم کرنے کے بجائے ان فورسز کو بلیم کریں کہ جنہوں نے اس کو اس حد تک پش کیا. ہیونگ سیڈ دیٹ، میری عرض سنیں. اس کے بعد میں تھوڑا سا اس کو، میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اس کو لارجر ایسپیکٹ میں دیکھنا ہے. مثال کے طور پہ ہر انسٹیٹیوشن کے آبجیکٹو کچھ اور ہوتے ہیں، ہر انسٹیٹیوشن کے ایک جیسے آبجیکٹو نہیں ہوتے. پرائیویٹ یونیورسٹیوں کے آبجیکٹو کیا ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں نا، سرٹن جیسے آپ نے وقفے میں شاید سنگاپور کی مثال دی، وہاں بہت خودکشی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی. اب ایشو کیا ہوتا ہے، اب جاپان میں بھی بہت سیوسائڈ ہے کہ سوسائٹی ایک لیول آف سیچوریشن پہ پہنچ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اتنا زیادہ کمپٹیشن ہوتا ہے، اتنا زیادہ کمپٹیشن ہوتا ہے کہ اب مثال کے طور پہ کہ بھائی اگر MBBS میں داخلہ لینا ہے تو ہزاروں بچوں نے 98 اور 99 نمبر لے لی ہیں، تو بچے پہ اتنا پریشر ایگزرٹ ہو جاتا ہے کہ اب میں 100 سے زیادہ نمبر لے لوں. تو اس سیچوریشن کو ایڈریس کرنے کے لیے سوسائٹی کو اور آپشن بھی دینی چاہیے کہ بھئی میں آپ کو مثال
नहीं, मेरिट लो की बात नहीं है। मिसाल के तौर पे और भी साइंसेज हैं दुनिया में, और भी डिसिप्लिन्स हैं, क्या हर एक ने ज़रूरी मरना है उस कंपटीशन में आके? ठीक है ना जी। अब ये सोसाइटी में है कि न्यू साइंस जो है क्रिएट करे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बजाय आप ब्लेमिंग द विक्टिम करें कि सोसाइटी में 20 मिलियन लोग कहें कि इसी साल हर सूरत में MBBS में दाखिला लेना, तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए जी। मैं इमरान साहब की तरफ जा रहा हूँ। इमरान साहब, ये बात जो आपने है दोनों हमारे मेहमानों की सुनी है, मेरा नुक्ता नज़र थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ इस तरह से है कि मिसाल के तौर पे अगर एक फर्स्ट ईयर की लड़की जो है वो इश्क में नाकाम हो जाती, लड़का कहता है मैं नहीं तेरे नाल ब्याह करना, वो कहती नहीं करना, अल्लाह देख फिर वो अब इसमें मैंने क्या करना है, मुझे बताएं, यूनिवर्सिटी ने क्या करना है इसमें, या माँ बाप ने क्या करना है, या उसको फ़ोन ना लेके दें, फिर फ़ोन नहीं लेके देंगे तो पता नहीं चलेगा कि बच्चा कहाँ पर है हमारा, फिर वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करेगा। लेकिन ये इतने कनेक्टेड प्रॉब्लम्स है कि इनका सोल्यूशन जो है वो एक थिंक टैंक ही निकाल सकता है। जैसे कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब की सोसाइटी चेंज करें, तो भाई सोसाइटी को चेंज करने के लिए CM से रिक्वेस्ट करनी है, पेमरा से रिक्वेस्ट करनी है, मीडिया इसमें रोल क्या अदा करे, कोई बताएगा रास्ता तो पता चलेगा ना कि ये चीजें ना हो। बड़ा आपका जबरदस्त और मुश्किल और एक जबरदस्त एनालिसिस है, और देखिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और एक बच्ची जो इश्क में नाकाम हो गई है, वो साफ ज़ाहिर है माँ बाप की बदनामी भी है और जिम्मेदारी भी है। और आई डोंट नो, मुझे इसकी ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है इस कह ले मेरे पास के बच्चे जो बेरावरज़वी का शिकार होते हैं। हमारे यहाँ रैट रेस है, हमने नंबर ज्यादा लेने हैं, हमने मोबाइल बड़ा लेना है, मिडिल क्लासेस जो है वो अमीर होना चाहती हैं, अमीर जो है वो अमीर तरीन होना चाहते हैं, एक दौड़ लगी हुई है। तो ये चीजों में जब तक हमें सादगी नहीं आएगी, ये टॉप से शुरू होगा कुतुब साहब। ये गवर्नमेंट अगर चाहे अपना सादगी का जो प्रोग्राम है और कनायत पसंदी का जो प्रोग्राम है, ऑस्टेरिटी ड्राइव्स चलती रही हैं इस मुल्क में, पहले भी चलती रही हैं, तो जब तक आप इस चीज को शो नहीं करेंगे तब तक ये मामला जो है। इमरान साहब, ये सारे मसाइल मदारिस की यूनिवर्सिटियां जो है, मदारिस जो यूनिवर्सिटियों की सूरत में बन चुकी हैं, जैसे जामे बनोरिया है कराची में, इनको क्यों नहीं मसले आते? जामिया में तो बोलने की इजाजत ही नहीं कुतुब साहब, पता नहीं वहाँ कुछ क्या क्या कुछ होता है वहाँ पे। छोड़ें इस बात को, क्योंकि उनका बड़ा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ऑर्डर है। वहाँ तो सोशल मीडिया पे कोई बंदा नहीं जा सकता, ना सोशल मीडिया से राब्ता कर सकता है। आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दीज मदारिस, बट कमिंग बैक टू आवर बेसिक डिस्कशन जो है, नाउ इट हैज बिकम अ वेरी बिग चैलेंज। मुझे तो नहीं पता था कि हमारे पाकिस्तान में जब से आपने इस इशू को उठाया है, एंड थैंक्स टू यू कि आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो सोसाइटी का है वो आप इसको डेलिब्रेट करवा रहे हैं इंटेलेक्चुअल्स के साथ और एक्सपर्ट्स के साथ। आपने जो टीम बिठाई हुई है अपने सामने, जैदी साहब हैं, खालिद साहब हैं, जकरिया साहब हैं, दे आर द टॉप मोस्ट पीपल जिनको बहुत तजुर्बा है। इससे बड़ा कर लें, थिंक टैंक बना लें, गवर्नमेंट लेवल पे बना लेते हैं, आपस में बैठ जाते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। इसका हल हमें ढूंढना है, क्योंकि ये चीज बढ़ती जा रही है कुतुब साहब, ये कम नहीं हो रही है, और ये सबके लिए चैलेंज है। लोग गोलियां खा रहे हैं, ब्लेड्स मार के अपनी रगें जो है वो काट रहे हैं, सोशल मीडिया पे आज़ादी है, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन मियां साहब, इसमें ये भी तो इसका हल नहीं है ना कि यूनिवर्सिटी में अगर ये मसाइल आ रहे हैं तो इसका हल ये निकाला जाए कि बाहर से मोटिवेशनल स्पीकर्स बुलाकर तकरीरें करवाई जाएं। ये हल तो नहीं हो सकता ना इसका? नहीं, ये तो नॉन सीरियस, एक मजाक, एक जोक है। एक वो आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी सर्टिफाई हमें करना चाहिए। अगर एक बंदा कोई फतवा देता है या कोई अथॉरिटी से बात करता है तो उसको बिल्कुल चेक करना। पर ये एक फैशन बन गया हुआ है, और हम करवाते हैं अपने सेशन। हम बुलाते हैं जो इस्लामिक आइडियोलॉजी पे, कुछ ऐसे फेथ पे बात करते हैं, उलमा को हम बुलाते हैं, अपने यूनिवर्सिटी में हम बुलाते हैं, और अच्छे लोगों को हम बुलाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, वो मोटिवेशनल स्पीकर्स नहीं है। आई एग्री विद यू, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये मोटिवेशनल स्पीकर जो है जिसको दुनिया आइडियलाइज कर रही है, एक बड़ा मुश्किल काम है। आपको ऐसे बंदे नहीं मिलते सोसाइटी में जो कि बिल्कुल क्लीन हो और जिन पे कोई धब्बा ना हो। ऐसा बंदा जिस पे धब्बा ना हो वही बात कर सकता है ना जी। हम तो सारी हमारी पता नहीं कितनी कमजोरियां हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपने ये जो इशू उठाया है, दिस इज द नीड ऑफ द आवर। जो मैंने आपको स्टैट्स बताए हैं, मैं
میں حیران ہو گیا ہوں کہ پاکستان میں یہ چیزیں ابھی رپورٹ نہیں ہوتی. سوئسائڈ جو ہے یہ اسٹگما ہے اور یہ بدنامی ہے, اور ابھی یہ WHO کی رپورٹس ہیں جو کہ بڑی مشکل سے حاصل کی گئی, ابھی تو رپورٹ ہی نہیں ہوتا جو جتنی ڈیتھس رہی ہیں. سو آئی تھنک وی نیڈ ٹو سٹ ٹوگیدر, اس پہ ہمیں ڈیلیبریٹ کرانا چاہیے اس ایشو کو سیمینارز کے ذریعے, ڈسکشنز کے ذریعے, تاکہ اس کا کوئی نہ کوئی ہمیں حل, اور ماں باپ کو بڑا چوکنا رہنا پڑے گا اور ٹیچرز کو. یہ 2 ایسے دروازے ہیں جہاں سے بچہ گزرتا ہے, تو اس میں کم از کم ان پہ ہمیں چیک رکھ لینا چاہیے. یہ امیڈیٹ جو سلوشن ہمیں یہاں سے کم از کم مانیٹرنگ ضرور ہو سکتی ہے. ماں باپ جو ہے وہ نظر رکھے بچوں پہ, سادگی اپنائے, بچوں کو جو ہے وہ. عمران مسعود صاحب بہت شکریہ. میں ایک چھوٹے سے وقفے پہ جاؤں گا, واپس آ کے پھر اپنے مہمانوں سے بات کروں گا. بہت شکریہ آپ کا. یہ جب ہمارے سارے مہمان بات کر رہے ہیں نا کہ ہم نے راؤنڈ ٹیبل بنا لیا, ہم کانفرنسز کرتے ہیں, ہم انٹریکٹ کریں گے, ہم فرنٹ آفس بنائیں گے, یہ میں پچھلے 20 سال کا مدرسہ اگر دیکھوں نا تو ہم لوگ اس کو کہتے تھے, یہ راؤنڈ ٹیبل والے جو سارے مشورے دے, اس کو کم کہتے تھے حلقہ. اس میں استاد بھی بیٹھے ہوتے تھے, طالب علم بھی ایک حلقے کے اندر, اور تمام لوگ آپس میں ایکول لیول کے اوپر ڈسکشنز کرتے تھے. اس میں سیاسی ڈسکشن بھی ہوتی تھی, پولیٹیکل بھی ہوتی تھی, اور وہ باتیں بھی جو کہ آپ کے سلیبس کے ساتھ ایسوسیٹڈ نہیں ہیں. یہ مدرسے کا ایک بنیادی وہ کردار ہے جس کو علماء بھی ہائی لائٹ کر نہیں پاتے ہیں, لیکن آج یونیورسٹیاں جو ہے وہ اس کو ایک نئی ٹیکنالوجی اور ایک نئے رنگ اور نئے لفافے کے اندر ڈال کے جو ہے وہ سلوشن کے طور پہ پیش کر رہی ہیں. ریسٹ ایشورڈ کہ کسی یونیورسٹی نے یہ تھیسس کے طور پہ بھی ریسرچ نہیں کی کہ مدارس کے اندر جو ہے وہ سکسیس ریٹ زیادہ کیوں ہے سوسائڈ نہ کرنے کا. ہم بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں, میں ٹاپ آف دا لسٹ ہوں کرٹیسائز کرنے میں, لیکن یہ ایک سورس ہے آپ کے پاس جس میں کہ آپ جا کے کیس اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ جناب یہاں پہ مسائل کیوں نہیں ہیں وہ جو کہ آج یونیورسٹیوں کے اندر پیدا ہو رہے ہیں. اور مدارس میں تو مجھے یقین ہے کسی موٹیویشنل اسپیکر نے پچھلے 1000 سال سے انٹری بھی نہیں کی ہوگی, وہ اپنے اساتذہ پہ اتنا زیادہ بلیو بھی کرتے ہیں اور اپنے اساتذہ کو اتنی اٹانومی دیتے ہیں کہ وہ جو چاہیں اپنے طالب علم کے ساتھ جیسا چاہیں اس کو بنا سکتے ہیں. لیکن یہ کہ آج ہم ایکسیپٹ کریں گے, واپس آ کے بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب خالد بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور زکریا صاحب ہمارے ساتھ ہیں. خالد بھائی, میں جو مدرسے سے کمپیئر کر رہا ہوں کہ کیس اسٹڈیز کرنی چاہیے, یہ ویلڈ اسٹڈی نہیں ہونی چاہیے؟ جی میرا خیال ہے بالکل ویلڈ اسٹڈیز ہیں. دیکھیں مدارس پاکستان میں ہر طرح کے ہیں. بعض ایسے مدارس ہیں جہاں امیروں کے بچے بھی جاتے ہیں, اور مدارس کا اگر آپ نظام تعلیم دیکھیں نا تو وہاں پہ سہولیات کم ہوتی ہیں اور پڑھائی زیادہ سختی کے ساتھ ہوتی ہے. میرا خیال ہے ہمیں یہ بات تسلیم کرنے میں کوئی تعامل نہیں ہونا چاہیے کہ جو ریلیجیوسٹی کا جو ہم ویریبل کہتے ہیں کہ اگر آپ ریلیجیس مائنڈڈ ہیں تو آپ خودکشی کی طرف کم جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پر اسٹڈیز ہوئی ہیں, باقاعدہ ریسرچ اسٹڈیز ہیں کہ یہ جو ریلیجیوسٹی کا ویریبل ہے اس نے امپیکٹ کیا ہے لوگوں کا جو بیہیویئر ہے. بالکل ٹھیک. اس میں جو بندہ زیادہ ریلیجیس ہوتا ہے اس کے اندر نفسیاتی مسائل کم ہوتے ہیں, وہ ڈپریشن کا شکار کم ہوتا ہے. مولوی کی طلاق نہیں ہوتی, مولوی کی خودکشی نہیں ہوتی. جی ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. اور دوسری شادی زیادہ ہوتی ہے جو کہ قانون بن گیا. جس انسان کے اندر صبر اور شکر کے جو خیالات یا جذبات زیادہ ہوتے ہیں اور توکل اللہ زیادہ ہوتا ہے, وہ نفسیاتی مسائل کے شکار کم ہوتا ہے. بالکل ٹھیک, یہ فیکٹ ہے. ٹھیک ہے. تو میرا تو خیال ہے سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے, تو ایک اور اسے اسٹڈی کرنا چاہیے. اسٹڈی کرنا چاہیے نا, کرنا چاہیے. عام طور پہ جو تھیسس لیول ہوتے ہیں گریجویشن یا ماسٹرز لیول پہ, ان میں سے آپ ڈیٹا لے سکتے ہیں یہ کہ کیا وجوہات ہیں. ہمارے پاس ابھی تک میں پچھلے 20 سال میں دیکھوں جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں نا, ہر شخص آ کے نا ڈاکٹر صاحب اس پہ اتھارٹی کے طور پہ کمنٹ کرتا ہے, پیچھے ڈیٹا نہیں ہے. میرا خیال ہے ڈیٹا ہے بھی اور مزید بھی ہونا چاہیے. سر آپ کیا کہیں گے کہ کیا حل نکالنا چاہیے؟ دیکھیں میں نے اوپننگ میں ہی کہا تھا کہ جو ڈرخائم نے بات کی تھی نا سوشل سولیڈیرٹی کی, جہاں سوشل سولیڈیرٹی زیادہ ہوتی ہے عام الفاظ میں, جب کوئی فرد معاشرے کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کل نہیں کرتا, کیونکہ اس کو توقع ہوتی ہے نا. جیسے ابھی ڈاکٹر معاشرے کے ساتھ کیسے جڑتے ہیں, میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں نا. دیکھیں نا, ایک شخص جب معاشرے کے یعنی تنہائی اس کا اپوزٹ ہے نا. ایک شخص کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں, سیمنگلی میری ڈسیبلٹی ہو گئی ہے, میرا فیوچر ٹھیک نہیں ہے, لیکن میرا بڑا بھائی تو ہے نا, وہ باہر گیا ہوا ہے, وہ میری ہیلپ کرے گا, میرے ماں باپ میری ہیلپ کریں گے. اس کو
ایک ہوپ کا دروازہ اس کے لیے کھلا. ایک مثال دیتا ہوں, چھوٹی سی مثال میری سنیں. جی میں مثال کے طور پہ سیکنڈ ایئر کا ایک طالب علم تھا ہمارا میرے انسٹیٹیوشن سے, اس نے گرمی کی چھٹیوں میں خودکشی کر لی. اس کے ماں باپ نے یہ کہا, اور وہ ٹال ڈارک اینڈ ہینڈسم بڑا اچھا بچہ تھا, ہمیں اس کا بڑا دکھ ہوا. اس کے ماں باپ نے کہا کہ یہ جو کلاس پروجیکٹ آرکیٹیکٹس انجینئرز جو ہیں یہ اسٹوڈیو ورک کر رہے ہوتے ہیں نا, اسٹوڈیو ڈیزائن کے اندر وہ فیل ہو گیا تو اس نے اسٹریس میں آ کے خودکشی کر لی. ہم نے بیٹھ کے سوچا کہ کیا ہمارا نظام جو ہے پڑھانے کا وہ درست ہے, اس کو چینج کرنا چاہیے. ہم اس فیصلے پہ پہنچے کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ایک سیکنڈ میں بات مکمل کر لوں. اس کے بعد ایک ویک ایڈمنسٹریشن آئی جو کہ کم پڑھی لکھی تھی. انہوں نے کہا کہ خبردار ہرگز کسی بچے کو فیل ہی نہیں کرنا. اب آپ نے اپنے نظام پہ اعتماد نہیں کیا, آپ نے اپنی نلائکی پہ اعتماد کیا, اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ جو نہیں بھی آتا تھا تھیسس کا بچہ اس کو بھی پاس کرنا پڑتا تھا. تو آپ اب معیار کو کیسے مینٹین کریں گے؟ بلال صاحب میں تو ایک لارجر بات کر رہا ہوں نا, میری یہ قرض کریں, بعض اوقات علامتیں اور ہوتی ہیں, انڈر لائن کاز اور ہوتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ اسائنمنٹ میں زیادہ, میرا کویسچن پھر وہی ہے کہ بچے میں اتنی ریزیلینس کیوں نہیں آئی. ٹھیک ہے کہ مثال کے طور پہ چھوٹی سی ناکامی, یہ دنیا تو ہر لمحے ہر سٹیپ پہ ایک چیلنج دینا چاہتی ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ فرد, ابھی ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی, گورے میں ریزیلینس زیادہ ہے. میری یہ سنیں, دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جہاں فرد جڑا ہوتا ہے معاشرے کے ساتھ, ٹھیک ہے, فرد کے لیے میکینزم بتا رہا ہوں نا. مثال کے طور پہ ہمارا ریلیجن کہتا ہے کہ بھئی کسی بھی صورت میں آپ نے مایوس نہیں ہونا. مایوسی آپ کو پتہ ہے نا گناہ ہے, ٹھیک ہے نا جی. آپ نے بے امید, کیونکہ ہمارے مذہب کی بنیادیں کس پہ ہیں کہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے, میری یہ سنیں, آپ کو جو نظر آ رہا ہے وہ تو آپ بڑی نیرو ویژن ہے, اللہ تعالیٰ امکانات پیدا کر. لیکن یہاں جوڑنے کا انسٹیٹیوشن مسجد ہے. جی جی, آپ جا کے جڑتے ہیں, آپ فجر پہ نہیں گئے تو لوگ آ کے پوچھیں گے کہ آپ ٹھیک ہے کہ نہیں. آپ کے پاس معاشرے میں وہ کون سے ادارے ہیں جو معاشرے کو جوڑے ہیں؟ میری یہ سنیں نا, کیوں نہیں ہے ادارے, کہاں ہیں؟ مثال میں آپ کو بتاتا ہوں, اب تھوڑا سا غور کریں. جی جی, جو فیملی میں بزرگ کہانیاں سناتے تھے, ان کہانیوں کا عمومی طور پہ جسٹ یہ ہوتا تھا کہ بھئی ایک شہزادہ تھا, وہ بڑی مشکل میں آ گیا, پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے امکانات پیدا کیے, وہ ون کر گیا. جتنی ہماری کلچرل سٹوریز ہیں آپ ان کا کبھی انالیسس کریں, ان میں ہوپ ہے. ٹھیک ہے, جتنی وہ سنانے والا نہیں ہے نا, مصیبت یہ ہے سنانے والا نہیں, سنانے والا ڈیٹیچ ہو گیا. جتنی اب دیکھیں نا, وہ انسٹیٹیوشن چلے گا نا, دادی نانی, وہ اب وہ کہانیاں نہ ان کو انکریج. دیکھیں سٹوری ٹیلنگ از دا پاورفل انسٹرومنٹ آف سوشلائزیشن. آپ یہاں پہ بات روک دیجیے, آپ نے بات بڑی اہم کر دی ہے. میں ڈاکٹر خالد بھائی آپ کی طرف آؤں گا. دیکھیے میں ایک سبجیکٹ پڑھاتا ہوں جو کہ بڑا ٹیکنیکل ہے, پروجیکٹ مینجمنٹ, لیکن میں اپنے کلاس کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے بالکل صحیح گفتگو کی, حالانکہ تمام لوگ اس کے خلاف ہیں. میں نے بچوں سے کہا کہ محبت کرنا تمہارا حق ہے, تم یہ کر سکتے ہو, عشق میں پڑھو نہ پڑھو یہ تمہارا رائٹ ہے, پرسنل ہے, لیکن تمہیں اس بات کی تعلیم ہونی چاہیے کہ ناکام عشق میں پھر کیا کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. ہمیں عشق کرنا آتا ہے, ہمیں ناکام عشق میں سے نکلنے کے لیے وہ باپ نظر نہیں آ رہا یونیورسٹیوں کے اندر جو یہ بتا سکے کہ آپ نے چھلانگ نہیں مارنی تھی. وہ جو تربیت کا ایلیمنٹ تھا نا, وہ کہاں گیا؟ وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. ہم لوگ اسپیشلائزڈ ہوتے جا رہے ہیں اپنے اپنے سبجیکٹ میں. ہمارے اوپر یہ پریشر ہوتا ہے کہ ہم نے اپنا سلیبس کور کرنا ہے, اور سلیبس ہے وہ ٹیکنیکل سبجیکٹ. جی, اس میں سے جو ٹائم نکالتا تھا ٹیچر تربیت کے لیے وہ نہیں ہے, اس کا فقدان ہوتا چلا جاتا. اچھا ایک اور چیز میں یہاں شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے آئی ای پی. جی, یہ ایجوکیشن میں ہم لوگ پڑھتے ہیں, انڈیویجولائزڈ ایجوکیشنل پلان. جی, اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اگر ایک طریقے سے بات نہیں سمجھ رہا, اس کے لیے آپ سلیبس کو تھوڑا موڈیفائی کر لو, الگ سے بنا لو. اگر اس کے کوئی مسائل ہیں اس کو الگ طریقے سے پڑھا لو. اچھی بات کی. یہ استاد کا یہ کام ہے, اور یہ اس کی اپنی ججمنٹ ہے. اور ہمارے ہاں یونیورسٹیز کا المیہ یہ ہے کہ استاد کو پراپر ہاؤ ٹو ایجوکیٹ اس کی تعلیم نہیں دی جاتی. اگر آپ میتھمیٹکس کے ٹاپر ہیں, آپ میتھس کے لیکچر لگ جاتے ہیں. آپ کو کسی بھی سٹیج پر یہ ٹریننگ نہیں دی جاتی کہ پڑھانا ایک اور کام ہے. پڑھانا کیسے ہے, یہ آئی ای پی کی ٹرم سے بہت سارے لوگ واقف نہیں ہوں گے. بہت اچھی بات کی. اس کا مطلب کہ ہمارے ہاں ناکامیاں جو ہیں وہ کنیکٹیوٹی کی ہیں, اپنی جگہ ہیں. وہ ماں باپ کی بھی کنیکٹیوٹی نہیں ہے آپس میں, وہ بھی ہم معاشرہ دیکھ رہے ہیں, لیکن استاد کو بھی نہیں پتا کہ میں نے ہینڈل کیا کرنا ہے. اس پہ بھی بڑا پریشر ہے, استاد کی ٹریننگ کی ضرورت, اور پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں اور زیادہ پریشر, اور زیادہ ضرورت. اس نے وہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے. جی ایسے. کیا تعلیم کو
گورنمنٹ یا لے اٹھا لے جس طرح کہ اس نے پی آئی اے کو لیا؟ یہ جو نا کوالٹی ایجوکیشن کیا ہے؟ میری سنیں، ایک امریکن اکیڈمیشین نے پچھلے دنوں کہا کہ از اٹ اے ڈٹرجنٹ پاؤڈر، کہ ڈٹرجنٹ پاؤڈر بیچنے والے تو کہہ سکتے ہیں کہ ہائی کوالٹی جلدی کپڑے صاف کرے گا، بھائی ایجوکیشن از اے ٹرانسفارمیشن. مثال کے طور پہ جی ایک پروسیس ہے. ہمارے تاریخی اعتبار سے دیکھیں بزرگان دین نے کس طرح ٹرانسفارم کیا. آج ہم مسلمان ہیں تو کس وجہ سے ہیں؟ انہوں نے آ کے ٹرانسفارم کیا. ان کا 20واں گریڈ نہیں ہوتا تھا، ان کے پاس انسٹیٹیوشنل پاور نہیں تھی، وہ آ کے بیٹھ گئے، لوگوں کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی، لوگوں کو ٹرانسفارم کیا، ان میں ریزیلینس پیدا کی، ان میں کرج پیدا کی. اب دیکھیں نا، جتنی آزادی کی تحریکیں تھیں، جتنے ریولوشنز تھے، وہ اس کے پیچھے استاد تھے بیسیکلی. انہوں نے کہا کہ یہ ظلم کا نظام ہے، اس کو ہم نے چینج کرنا ہے، لیکن طریقے کے ساتھ. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں ٹرانسفارم کرنا ہے اپنے اسٹوڈنٹ کو، اس کی ریزیلینس بڑھانی ہے اور اس کی قوت مقابلہ بڑھانی ہے. بہت شکریہ جناب. یہ اتنے وقت کے اندر یہ گفتگو ہو نہیں سکتی، لیکن میرا سوال ہے، اور یہ سوال جو ہے یہ میں حکومت سے کر رہا ہوں اور یہ تمام یونیورسٹی سے کر رہا ہوں، کہ آج ہمارے پاس 4 وائس چانسلرز تھے اور چاروں لوگوں نے جو بات کی، یقین کیجئے کہ مجھے بڑا بے ادب لگا کہ میں نے ان کی گفتگو کو چھوڑا، لیکن وہ میڈیا کی ایک اپنی اسٹریٹجی ہے کہ آپ کو بات کاٹنی پڑتی ہے. میرا یہ اپنا ذاتی خیال ہے اور میں اس پہ بڑا سخت ہوں کہ آپ کے پاس جب ایسے لوگ ہوں تو کیا یہ میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو اکٹھا کر کے ان کے خیالات آپ تک پہنچائے؟ کیا یونیورسٹیوں کی یہ رسپانسبلٹی ہے؟ حکومت کی، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ تھنک ٹینکس کو، ان ایلیٹ تھنکرز کو اکٹھا کرے اور اپنے لیے ایک ایسا راستہ اختیار کرے جو 25 سال بعد رزلٹ ملنے آپ کو، اس کے اندر وہ کامیابیاں ہوں جو آج آپ نہیں دیکھ رہے؟ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والوں میں سے رکھے.